هذه الذين اصطفى أما بعد فعن يزيد بن عميرة رحمه الله تعالى وكان من أصحاب معاذ رضي الله عنه قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يومه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لاتبعوني وقد قرأت القرآن إلى آخره. رواہ ابو داود. یزید ابن عمیر رحمہ اللہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی وعظ کے لیے بیٹھتے یہ کلمہ ضرور فرماتے اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا انصاف کرنے والا ہے، شک میں پڑنے والے ہلاک ہوئے۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے بعد بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، اس زمانے میں مال بہت ہوگا اور قرآن ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہوگا، جس سے مومن بھی دلیل پکڑے گا اور منافق بھی، مرد بھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، غلام بھی اور آزاد بھی۔ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے کیا بات ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا پھر بھی لوگ میری پیروی نہیں کرتے۔ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ میں ان کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہ کروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پس دین میں جدت ترازی سے بچتے رہنا، کیونکہ ایسی نئی بات گمراہی ہے، اور میں تمہیں عالم کی لغزش سے ڈراتا ہوں، کیونکہ شیطان کبھی گمراہی کی بات عالم کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے، اور کبھی منافق آدمی بھی سچی بات کہہ سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب علم نے گمراہی کی بات کہی اور منافق کے منہ سے کلمہ حق نکلا؟ آخر حق و باطل کی شناخت کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں میں بتلاتا ہوں۔ صاحب علم کی ایسی مشتبہ بات سے پرہیز کرو جس کے بارے میں عام اہل علم کی جانب سے کہا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسی صورت میں سمجھ لو کہ یہ بات غلط ہے، لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر تم اس سے برگشتہ نہیں ہونا، کیونکہ شاید وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، تو ایسا شخص عالم ہی نہیں بلکہ جاہل ہے، اور حق بات خواہ کسی سے سنو اسے قبول کر لو، کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں یہ وہ فتنہ ہے جس کا مشاہدہ آج ہم کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی حضرت معاذ ابن جبل یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ معاذ جا تو رہے ہو، فیصلہ کس چیز سے کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ کہا کہ اگر تم کو قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول آپ کی احادیث کے ذریعے سے فیصلہ کروں۔ آپ نے فرمایا اگر تم کو اس مسئلے کا حل میری احادیث میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور آپ ان کو جب پہنچانے کے لیے جا رہے تھے تو مشایعات آپ نے فرمائی کافی دور تک، یہ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور آپ نیچے، اور نصیحتیں فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ایسے صحابی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو فتنے کا زمانہ آئے گا اس میں قرآن کریم کھل جائے گا، یعنی ہر شخص کے لیے قرآن کریم سے استفادہ آسان ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر چیز ایک ٹچ کے اوپر موجود ہے۔ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں قرآن کا لفظ کتنی دفعہ آیا، آپ کو فوراً معلوم ہو جائے۔ السماء کا لفظ کتنی دفعہ آیا، فوراً معلوم ہو جائے۔ اس کا معنی کیا ہے، فوراً معلوم ہو جائے۔ اور ہر شخص اسی قرآن سے دلیل پکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حدیث کے منکر ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں نمازوں کی رکعات کہاں لکھی ہوئی ہیں، کہ فجر کی 2 رکعتیں اور ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 کہاں لکھی ہوئی ہیں؟
تم حدیث کو تو مانتے نہیں. تو وہ بھی قرآن کریم کی آیت سے دلیل پکڑ کر جواب دے رہے ہیں. وہ کیا دلیل پکڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، لہٰذا مقام ابراہیم میں جتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی پڑھ لو. اب مقام ابراہیم میں فجر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں مسجد حرام میں، تم بھی 2 پڑھو. اب دیکھیے ایک باطل فرقہ ہے، حدیث کا منکر ہے، دلیل قرآن سے پکڑ رہا ہے. تو اہل حق بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، اہل باطل بھی کر رہے ہیں. یہ قرب قیامت کے فتنوں میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کہے گا کہ قرآن کریم تو میں نے پڑھ لیا، مجھے اس کا علم آ گیا، لوگ میری اتباع کیوں نہیں کر رہے، میرے پیچھے کیوں نہیں چل رہے؟ لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں، میرے پیچھے ایک لشکر ہو، میرے معتقدین ہوں، میرے ماننے والے ہوں. لوگ میری قرآن کی باتوں پر میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہے گا اچھا میں چونکہ پرانی باتیں کر رہا ہوں اس سے ساتھ نہیں دے رہے، مجھے کوئی نئی بات کرنی چاہیے. پھر وہ کوئی نئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھا کیا بات کہہ دی، اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. آج یہی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اور دیگر چینلز کے اوپر نام نہاد اسلامی اسکالر نئی نئی باتیں آ کے بتلاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات کہہ دی، ہمیں تو خامخواہ مسجد کے امام صاحب نے یوں کہا ہوا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. کورونا کے زمانے میں ایک نام نہاد اسلامی اسکالر نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ مسجد میں آ کر اگر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو آن لائن امامت ہو سکتی ہے. امام صاحب مسجد میں نماز پڑھائیں، لوگ گھروں میں اپنے سسٹم آن کر لیں اور وہاں نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور جماعت ہو جائے گی، اس لیے کہ امام کی حرکات سے تو واقف ہو رہے ہیں. اب یہ ایک نئی بات آئی، اس کو ماننے والے بھی نکل آئے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے بچنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. پھر یہ بھی کہا کہ عالم کی لغزش سے بچو، اس کی غلطی سے بچو. کبھی کبھی عالم بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے. اب ان کے شاگرد نے سوال کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بات عالم نے صحیح کہی ہے غلط کہی ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا طریقہ، اس کا ایک معیار ہے. وہ معیار یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے اکثر اہل علم اس کی بات کا انکار کر دیں کہ یہ غلط بات کہی ہے اس نے، یا ہمیں اس کی بات پر ڈاؤٹ ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ عالم کی لغزش ہے. اور اگر اکثر اہل علم معتبر اس کو قبول کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. یہ آپ نے ایک معیار بتلا دیا. پھر اس کے بعد بھی ایک بڑے نقطے کی بات بتلائی کہ اگر عالم سے لغزش ہو جائے تو پھر تم اس سے برگشتہ اور بدگمان نہ ہونا. عین ممکن ہے کہ وہ رجوع کر کے اپنی غلطی سے توبہ کر کے پھر اللہ کا مقرب بن جائے اور تم اس سے بدگمان رہ کر نقصان اٹھاؤ. اس لیے برگشتہ نہ ہو، لیکن اس کی بات جو حق ہے وہ قبول کرنا، جو حق نہ ہو اور دیگر اہل علم اس کو رد کر دیں، اس کو قبول نہ کرنا. یہ فتنوں کے زمانے کی نہایت اہم ہدایات ہیں. اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ.